اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سی ایز ورلڈ۔ اکاؤنٹنسی سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ جی تو جناب چیپٹر نمبر 1 کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی، آؤٹ لائن۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ میں نے سوچا کہ اس پہ بھی آپ تھوڑی سی نارمل سی ڈسکشن ہونی چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ 5 سے 10 نمبر کی اس کی ٹیسٹنگ کر لے تو 10 نمبر ہی ہوگی اگر ہوتی ہے ٹیسٹنگ۔ تو سب سے پہلے تو جناب آپ جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھیے گا، آؤٹ لائن اس میں سے لازمی ایم سی کیوز یا کویسچن ضرور ٹیسٹ ہوگا۔ تو جناب آؤٹ لائن کے لیے سب سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ کون کون سا لاجیکل سیکوینس ہونا چاہیے، آئیڈیاز سیم کیٹیگری کے انڈر رکھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اس کا جو مین طریقہ کار ہے، ہم اس کو سولو کس طریقے سے کریں گے پیپر میں یا پریکٹس کے لیے، اس کی بھی سمپل پریسی کی طرح بھائی صاحب پریکٹس ہی کرنی پڑے گی، اور تو کوئی حل نہیں ہے۔ دیکھیں طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے سٹارٹ کیسے لینا ہے، آپ نے اس کو پلیس کیسے کرنا ہے کاپی کے اوپر۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایک ٹیکنیکس ہوتی ہیں جسٹ، باقی گرپ کیسے کرنی ہے وہ کام ہوتا ہے پریکٹس کا۔ تو دیکھیں بار بار آپ کو بتایا تھا کہ بھائی صاحب ڈایاگرامز کو فوکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب جو ہے وہ سب سے پہلے تو اے ایم سی کیوز میں نے اس لیے اسکپ کیا تھا کہ اس کو الگ سے ڈسکس کروں۔ تو جناب سب سے پہلے تو اس میں اس نے ٹاپک کا نیم خود دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں یہ بھی وہ کر سکتا ہے کہ وہ یہ نہ دیتا۔ ٹھیک ہے جی، اگر اس نے آپ کو یہ پیپر میں 10 نمبر کا کویسچن دیا تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے جو ہے نا وہ ٹائٹل کے طور پہ یہ پوچھ لے۔ اس کا ٹائٹل پھر جناب کیا بنے گا، یہ اس نے خود بتایا، ہارمفل ایفیکٹس آف ڈرگز۔ تو آپ نے ڈایاگرامز پڑھی تھیں، افینیٹی، فش ڈایاگرام، مختلف اور بھی۔ تو جناب یہ جو ہے یہ اس کا مین ٹائٹل آپ کو سمجھایا تھا، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہے ٹیچنگ سٹائل، اس کے ساتھ مختلف آئیڈیاز۔ تو یہ مین ٹائٹل کیا ہوگا، ٹیچنگ سٹائل۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو سکتا ہے 1 یا 2 نمبر کا یہ ہو، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے پریپیئر این آؤٹ لائن۔ سب سے پہلے میرے بھائی آپ نے ریکوائرمنٹ پڑھنی ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہو۔ ٹھیک ہے جی، آپ اس کو اچھے طریقے سے سب سے پہلے پڑھیں گے۔ اچھا جی، ہارمفل ایفیکٹس آف ڈرگز ہے، وہ پھر ساتھ اس کے کیا ڈرگز کے منشیات کے جو نقصان دہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں، ایڈکشن آپ اس کے عادی ہو سکتے ہیں، اینگزائٹی آپ پریشانی کا شکار رہنے لگ جائیں، انفیکشنز ہونے لگ جائیں، آپ کو میموری لاس، ذہن جو ہے نا اس میں کوئی چیز یاد نہ رہے، لنگ ڈیزیز جو ہے وہ اس میں آپ کو پھیپھڑوں کی لنگس کے جو پھیپھڑوں کی بیماری لگ جائے، آپ کو فیملی پریشرز یعنی کہ اب لڑنے لگ جائیں گھر والوں سے، ڈیسیجن میکنگ کی ایبیلٹی نہ رہے، امیون سسٹم یعنی کہ قوت مدافعت ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، ذمہ داریوں کا احساس نہ رہے۔ اب آپ نے پہلے اس کو 1 سے 2 بار جو ہے جناب وہ سارے کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جا کے آپ نے یہ پلان کرنا ہے کہ کون سی چیز جو ہے نا وہ دنیا کے کس کونے سے، دنیا کے کس حصے سے ریلیٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ اب انہوں نے آپ کو جو ہے نا وہ یہ ایک چیز بتا دی، لنگ ڈیزیز۔ ٹھیک ہے جی، اچھا انہوں نے آپ کو یہ ایک چیز بتا دی، انفیکشنز۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ 2 چیزیں بتا دیں تو یہ ڈیزیز جو ہے اچھا انہوں نے آپ کو یہ جیسے ویک اینڈ امیون سسٹم بتا دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ کو ظاہری سی بات ہے یہ چیز خود بھی آنی چاہیے کہ یہ ساری کن چیزوں کا نام ہے، انفیکشنز ہو گئے، یہ ڈیزیز ہو گئی، یہ ویک اینڈ امیون سسٹم ہو گیا۔ تو بھائی صاحب یہ کیا چیزیں ہیں، ساری بیماریاں ہیں، تو یعنی کہ یہ کس کیٹیگری میں آتی ہیں، میڈیکل۔ ٹھیک ہے جی، میڈیکل اس کیٹیگری میں آتی ہیں۔ تو مین ہیڈنگ کیا بن گئی، یعنی کہ میڈیکل آپ لکھ لیں یا میڈیکل کازز لکھ لیں یا کچھ بھی آپ لکھ لیں گے، لازمی نہیں ہے کہ ان کو آپ نے ایز اٹ از ہی کوئی لفظ لکھیں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی انہوں نے ہیلتھ کنسرنز لکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بالکل یہ بھی ٹھیک ہے، میڈیکل کنسرنز آپ لکھ لیتے تب بھی ٹھیک تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو جناب اب اس میں کیا ہے، ہیلتھ کنسرنز میں کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے،
تو سب سے پہلے آپ نے سوچ لیا کہ یہ کون سی چیزیں ہیں اور کس کیٹیگری میں آتی ہیں. جب آپ کو اتنا پتہ چل گیا نا کہ یہ میڈیکل کنسرنز یا ہیلتھ کنسرنز میں آتی ہیں تو مین ہیڈنگ کون سی ہو گئی؟ میڈیکل یا ہیلتھ کنسرنز. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں جیسا کہ مین ہیڈنگ اس کی کیا ہو گئی. ٹھیک ہے جی. یہ پہلا ہو گیا مین ٹائٹل، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، وہ تو واضح ہوگا وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. ہیلتھ کنسرنز مین ہیڈنگ ہو گئی. لنگ ڈیزیزز، ٹھیک ہے جی، انفیکشنز، اس کے بعد ویکنڈ امیون سسٹم، یہ اس کی سب کیٹیگریز ہو گئی اب مین ہیڈنگ کے اندر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب آپ نے اس ڈیٹا کو دیکھا. اچھا، آپ جو ہے نا ان کو آپ نے کر لیا. اب آپ سوچیں گے یار کہ اس کے علاوہ اور کون سی ایسی چیزیں ہیں. اب آپ نے دیکھا یار یہ میموری لاس ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے دیکھی مختلف اور چیزیں. جب آپ دیکھیں گے نا یہ میموری لاس ہو گیا. اچھا، اس کے بعد یہ اینگزائٹی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا جناب جو ہے نا وہ میں اچھا، جب آپ نے دیکھ لی یہ دو چیزیں کہ جناب ایک جو ہے نا میموری لاس ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا یہ اینگزائٹی یعنی کہ چڑچڑاپن، پریشانی ہے. نمبر 3 پہ آپ نے یہ دیکھا جی ایڈکشن ہے. ٹھیک ہے جی. تو اچھا، اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہے نا یہ ولنربلٹی ہے. یہ تقریباً چیزیں ملتی ہیں. ولنربلٹی ہوتی ہے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ زبان سے کون سے لفظ ادا کر رہے ہیں. تو یہ میموری لاس مین ہنٹ آپ کو یہاں سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کون سا ہے؟ سائیکلوجیکل پرابلمز ہیں یہ. ٹھیک ہے جی. سائیکلوجیکل کنسرنز ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ مینٹل کنسرنز نارمل میں اپنے الفاظ میں لکھ لیں اگر آپ کے پاس اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ اس ٹائم ووکیبلری نہیں ذہن میں آ رہی، بیکاز ایگزام پریشر ہوتا ہے. سائیکلوجیکل کنسرنز، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں اینگزائٹی، میموری لاس، ایڈکشن، ولنربلٹی، کوئی اور بھی ساتھ ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا باقی ایتھیکل کنڈکٹ ہے. اس کے بعد سوشل آئسولیشن ہے. اب یہاں سے بھی آپ کو ایک مین ہنٹ مل رہا ہے کہ یہ سوشل یعنی کہ سوسائٹی کے حوالے سے کنسرنز ہیں. تو یہ دیکھ لیتے ہیں، اس میں یہ بھی کنسرنز ضرور ہوں گے، سوشل کنسرنز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نگلیکٹ آف جو ہے نا وہ رسپانسبلٹیز، فائنینشیل انسیکیورٹی، آئسولیشن، تنہائی، یعنی کہ آپ باقی لوگوں کو، معاشرے کو پسند ہی نہیں کر رہے کہ باہر کسی سے بات کریں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے اس کے اندر جناب، اس ڈیٹے کو پڑھنا ہے. یہ مین ٹائٹل کے طور پہ پوچھا جا سکتا ہے. باقی اس کے ساتھ جڑے آئیڈیاز کو دیکھنا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا یہ آئیڈیاز ہیں، ان کی علامات کون سے فیلڈ سے ملتی ہیں، کون سی بیماری سے ملتی ہیں، کون سے مسئلے سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ مین کیٹیگری جو مسئلہ مین ہے لائک میڈیکل ایشوز، تو میڈیکل کنسرنز یا ایشوز مین، اس کے نیچے پھر وہ ایشوز. سائیکلوجیکل مین، اس کے نیچے اس سے ریلیٹڈ ایشوز یعنی کہ مینٹل ایشوز جو ہوتے ہیں. سائیکلوجی میں سائیکلوجیکل جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس یا سائیکولوجسٹ کا کیا کام ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ معاشرے یعنی کہ سوشیالوجی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ ہے، یعنی کہ ایک ہنٹس کے طور پہ ہے. تو یہ انشاءاللہ بھائی اگر 10 نمبر کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں 7 سے 8 نمبر لینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف اور صرف پریکٹس کی اس میں ضرورت ہے. اوکے جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.